جو پہلا آپریشن کیا انہوں نے وہ ایران کے وزیر اعظم تھے 1953 میں، محمد مصدق. ان کو ہٹایا اس طرح کہ وہ جتنی بھی آئل کمپنیاں تھیں ان کو. السلام علیکم، میرا نام ہے شہزاد انور، اور آج ہم بات کریں گے دنیا کی ایسی خفیہ ایجنسی جو جنگیں رکوا بھی سکتی ہے، جنگیں جتا بھی سکتی ہے، اور دشمن کے ملکوں سے اپنے راز بڑی آسانی سے چرا بھی سکتی ہے. ہاں جی، ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA. CIA کا قیام دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ پر تب کے امریکی پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن کے دستخط کے بعد وجود میں آیا. اس کا یہ کام تھا کہ پوری دنیا سے ساری معلومات اکٹھی کریں جو امریکی مفادات کے خلاف ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی USA نے ایک ایسی ایجنسی بنائی جائے جو امریکہ کو دنیا کے کونے کونے سے مدد فراہم کر سکے، انٹیلیجنس معلومات شیئر ہو سکے. اس کے بننے کے بعد اس کے جو 4 ونگ بنائے گئے، جس میں ڈائریکٹوریٹ آپریشنز جو امریکی پریزیڈنٹ کے حکم کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں براہ راست آپریشن کرتے ہیں، جس میں کورڈ آپریشنز بھی ہیں جس کو خفیہ آپریشن کہا جاتا ہے. دوسرا ڈائریکٹوریٹ انالیسز انہوں نے بلایا کہ جو دنیا سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہے اس کے اوپر تجزیہ کرنا، اس کی بریفنگ بنا کے امریکی اعلیٰ حکام اور امریکی پریزیڈنٹ کو بریف کرنا کہ کسی بھی ملک کے خلاف جب آپریشن ہو تو وہ ساری جو انالیسز ہے، جو معلومات ہے، اس ساری کو سیٹ کر کے امریکی پریزیڈنٹ کو بتانا. اس کے بعد آتا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ڈائریکٹوریٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ وہ شعبہ ہے جو اسپیس، جو ٹیکنالوجی کے متعلق ساری چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. امریکہ کے پاس سیٹلائٹ میں اتنی ان کی سیٹلائٹ میں طاقت ہے، اگر وہ سیٹلائٹ سے کوئی پکچر بھیجے نا، زمین پہ کوئی اینٹ بھی پڑی ہو، ان کا جو زومنگ ہے ان کے سیٹلائٹ کی دنیا میں سب سے مضبوط ہے. 10 سینٹی میٹر تک بھی وہ پکچر بنا سکتا ہے آسمان سے زمین تک، مطلب ایک اینٹ کی پکچر بھی صاف ان کو نظر آ سکتی ہے. اس قدر تک ان کی ٹیکنالوجی شاندار اور جدید ہے. چوتھے ہم بات کریں ان کے جو ہے ہیڈ جو کام کرتا ہے CIA کے لیے، ڈائریکٹوریٹ لاجسٹک. ڈائریکٹوریٹ لاجسٹک وہ معلومات، وہ سپورٹ دیتا ہے فائنانشلی، ہتھیاروں کی، ٹرانسپورٹ کی، سب چیزوں کی. یہ 4 شعبے مین بنائے گئے. اس کے بعد جو CIA کا کام ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اپنے دوست ممالک ہیں، اپنے دشمن ممالک ہیں، سب میں اپنے ایجنٹس بھیجے جائیں اور وہاں پہ ہر قسم کی معلومات اکٹھی کی جائے اور بعد میں اس پہ کام کیا جائے. اور ایک اندازے کے مطابق جو CIA ہے وہ سالانہ 200 سے زیادہ اوپن اور کورڈ آپریشن کرتی ہے، اور 70 سے زیادہ ممالک میں اس کے فعال انٹیلیجنس اسٹیشن کام کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ بہت سارے ممالک میں اوپن بھی ہے، لیکن جو مشرق وسطی ہے یا جو باقی ممالک ہیں جو USA کو اتنا پسند نہیں کرتے، وہاں پہ بھی ان کے لوگ ہیں، وہاں پہ بھی ان کے ایجنٹس ہیں. کوئی پروفیسر کی شکل میں ہے، کوئی سفارتکار کی شکل میں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کی شکل میں ہے. ہر ملک میں تقریباً ہے، دنیا کے کونے کونے پہ. ان کے جو ایجنٹس، جو اہلکار ہیں CIA کے، وہ تقریباً 35 سے 40 ہزار کے دوران ہیں. اور ان کا جو فنڈز ہیں وہ لامحدود ہے، کیونکہ یہ فنڈز کی جو ایکچوئل معلومات ہے وہ امریکی پریزیڈنٹ یا جو امریکی اعلیٰ اہلکار ہیں ان کو ہی پتہ ہوتی ہے. لیکن ایک اندازے کے مطابق ان کی جو بچت ہے وہ تقریباً 80 سے 90 بلین ڈالر ہے. بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے. اس کے بعد ان کے جو انٹیلیجنس اسٹیشن ہوتے ہیں CIA کے،
وہ زیادہ تر امریکی سفارت خانے کے اندر ہوتے ہیں یا امریکی سفارت خانے کے پاس ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک تو ان کو وہ قانونی پیچیدگیوں سے بچے, ایک ان کی رسائی بڑی جلدی ہو. اب اگر بات کریں جو سی آئی اے نے آج تک آپریشن کیے 1947 سے بننے کے بعد, جو پہلا آپریشن کیا انہوں نے وہ ایران کے وزیر اعظم تھے 1953 میں, محمد مصدق. ان کو ہٹایا اس طرح کہ وہ جتنی بھی آئل کمپنیاں تھیں ان کو انہوں نے حکومتی تحویل میں لے لیا. امریکہ کو لگا کہ ایران روس کے قریب جا رہا ہے. انہوں نے ایران کے اخباروں کو, ایران کے سیاستدانوں کو, ایران کے جرنیلوں کو خریدا, جھوٹا پروپوگنڈا کیا, نیوز پیپر میں جھوٹی خبریں پھیلائی, وہاں پہ انتشار پھیلایا. مصدق ملک مستعفی ہو گئے, ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے. دوبارہ رضا پہلوی آ گئے کیونکہ وہ امریکی حمایت یافتہ تھے. اس کے بعد جو اگلا آپریٹ انہوں نے کیا وہ 1954 میں گواٹے مالا ہے, سینٹرل امریکہ کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ان کو وہ جمہوری حکومت تھی لیکن وہ امریکہ کو پسند نہیں کرتے تھے, اس کو ہٹا کے انہوں نے فوجی حکومت کو سپورٹ کیا. اس کے بعد جو تیسرا انہوں نے آپریٹ کیا سی آئی اے نے وہ کیا 1961 میں. وہ جو کیوبا کے پریزیڈنٹ تھے وہ ان کو ہٹایا, لیکن وہ ہٹے نہیں, ان کی وہ جو محنت تھی وہ رہ گا چلی گئی کیونکہ ان کے جو فوج تھی وہ اتنی طاقتور تھی, ان کو پہلے ہی علم تھا سی آئی اے کی کارروائیوں کا. انہوں نے مضبوطی سے اپنے ملک کی فیڈرل کیسٹرو نے حفاظت کی, تو سی آئی اے کی وہ جو پلاننگ تھی وہ ناکام ہوئی. اس کے بعد جب کولڈ وار شروع ہوئی افغانستان کے اندر, جب سوویت یونین انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا 1979 سے 1999 کے درمیان, سی آئی اے نے طالبان کو اربوں ڈالر دیے, اسلحہ دیا, انٹیلیجنس معلومات دی. وہاں پہ انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی طالبان کی مدد سے. تب امریکہ کا بڑا چرچا ہوا کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دو دنیا میں سپر پاوریں تھی, سوویت یونین تھی اور امریکہ تھی. امریکہ کو یہ کھٹک رہی تھی چیز کہ سوویت یونین کو کسی نہ کسی طرح سے توڑا جائے. انہوں نے ہر وہ کوشش کی جس سے سوویت یونین کمزور ہو. جو افغانستان میں سوویت یونین کو ضرب لگی, یہ ایسی کالی ضرب لگی کہ اس کے بعد سوویت یونین ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا کیونکہ اس کو وہاں پہ اتنا دھچکا لگا, خربوں ڈالر کا جھٹکا لگا اور پوری دنیا میں اس کی رسوائی بھی ہوئی. آخرکار 1991 کے بعد امریکہ نمبر 1 سپر پاور بن گیا کیونکہ اس کی پلاننگیں بڑی مسلسل چلتی آ رہی تھی, پوری دنیا میں فنڈنگ تھی, پوری دنیا میں اس کا ایک اثر و رسوخ بنتا جا رہا تھا. وہ جو سوویت یونین کو افغانستان میں نکالنے کے بعد اس نے اپنے سیٹلائٹ میں, اپنی ٹیکنالوجی میں, اپنے اہلکاروں میں بے پناہ اضافہ کیا. پھر یہ اتنا سی آئی اے کا روب دبدبا تھا کہ یہ کسی بھی ملک میں حکومتیں چینج کروا سکتے تھے, کسی بھی حکومتی پالیسی کو ختم کرا سکتے تھے, چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے فوجی حکومت ہو, جس کو چاہے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی یہی کردار چل رہا ہے پوری دنیا میں. سی آئی اے پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی جن باتوں کی, وہ یہی ہے آج تک جو زیر بحث چلی آ رہی ہیں کہ ان کا کردار جو میڈیا کنٹرول کرنا پوری دنیا کا, حکومتیں چینج کروانا پوری دنیا میں, اور بلیک آؤٹ کرنا, اس کے بعد جو انسانی ذہنوں پہ تجربات کرنا, اس پہ بڑی تنقید رہی آج تک. تو یہ آج تک زیر بحث ہیں یہ چیزیں. تو اس طرح یہ اثر انداز ہوتے آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیوبا کا انہوں نے کیا کیا, آپ نے دیکھا افغانستان کے ساتھ کولڈ وار میں ساتھ انہوں نے کیا کیا, آپ نے دیکھا پہلا جو مصدق ملک تھے ایران کے وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. آپ نے ان کو سارے معاملات میں دیکھا ہے کہ اپنے مفادات کو انہوں نے سب سے فرسٹ پہلی ترجیح دی ہے. تو اگر آپ اپنے مفادات کو تو سارے ملک ترجیح دیتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی کے مفادات کو رون دیں,
کسی کے مفادات پہ اپنے مفادات کو ترجیح دیں، کسی کی فارن پالیسی پہ اثر انداز ہوں، یا کسی کے میڈیا ہاؤسز تک ان کو کنٹرول کریں، تو یہ ایک گھرونا جرم ہے۔ لیکن ان کے ہاتھ میں آئی ایم ایف ہے، ان کے ہاتھ میں یو این او ہے، جو مین فورم ہے جہاں پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس لیے پھر باقی ملک بھی یہ رسک نہیں لیتے، کوئی یہ بولتا نہیں ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے کسی عالمی فورم پہ جائیں تو وہاں بھی ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ہماری کوئی خاص سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر بہت سارے ممالک کمپرومائز کر لیتے ہیں، خاموشی سے اپنے حکومتوں کو یا اپنے لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتے، اپنی حکومتوں کو چلنے دیتے ہیں۔ ان کی وہ فارن پالیسی کو بھی مان لیتے ہیں بعض ممالک، ان کے جو بھی ڈکٹیشن آتی ہے ان کی، اگر یہ رجیم چینج کہیں کرنا چاہیں تو ان کو پتہ ہے لوگوں کو، کیونکہ بہت سارے ادارے، بہت سارے ممالک ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو ان کی وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا میں ٹیکنالوجی کے حساب سے، یہ دنیا میں فنانشلی طور پہ، یہ دنیا میں اسلحے کے طور پہ، ڈیفینس کے طور پہ بہت مضبوط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ امریکہ بڑا ہر لحاظ سے بڑا مضبوط ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، سب سے زیادہ ڈیفینس کا سسٹم ہے ان کے پاس، نیوی بڑی اچھی ہے، ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ بڑی اچھی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں ہر ملک کی سلامتی کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر ملک کو اپنے مفادات عزیز ہیں، لیکن آپ کو ملکوں کی سلامتی کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کے ملک کے معاملات کوئی لوگ انٹرپٹ کر رہے ہیں تو ملک آپس میں ایک دوسرے سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، اور یہ ابھی تک ہوتا آ رہا ہے، شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے وہ لوگوں کے جو کسی ایک دوسرے ملک میں لوگ جو انڈیویجول ہیں یا جو امپورٹرز لوگ بھی ہوں جو کسی ملک میں معاملات خراب کرتے ہیں، تو انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے لوگوں کا۔ لیکن اگر آپ پورا کسی ملک پہ اثر انداز ہوں ہر لحاظ سے، تو یہ ایک بات قابل افسوس ہے، اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ملک کے مفادات ویری امپورٹنٹ ہیں، ہر ملک کی جو سلامتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کسی پہ اثر انداز ہو گئے تو پوری دنیا میں تو یہ ایک نیگیٹو وے جاتا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا کی جتنی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، ان کا کردار تقریباً گھنونے نظر آیا ہے کسی نہ کسی جگہ، کیونکہ یہ اپنے مفادات کو بلا طاق رکھ کے جہاں دل کرے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپریٹ کر دیتے ہیں۔ وہ آپریٹ میں کسی کا نقصان، وہ 1000 لوگ مر جائیں، 10,000 لوگ مر جائیں یا 100 لوگ مریں، ان کو صرف اپنے مفادات سے ہے۔ لیکن یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی کے مفادات کو دھیان نہ کریں۔ کسی کی سلامتی کے لیے کبھی بھی خطرہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جتنے آپ کے لوگ اہم ہیں اتنے ہی باقی ملکوں کے لوگ بھی اہم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لوگ بہت اہم ہیں، باقی ملکوں کے لوگ اہم نہیں ہیں، سب کے لوگ اہم ہیں۔ پیپل آر ایکول، کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اوپر نیچے ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جی مطلب وہ ان کو بڑی برتری ہے، ان کو برتری نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ ایک سوچ بن چکی ہے ایلیٹ والی اور نیچے کے طبقے کے لیے، لیکن یہ ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ لیکن انسانی حقوق میں جب کوئی کسی کے مفادات آ جائے طاقتور کے، تو اس کو انسانی حقوق بھول جاتا ہے۔ جب کوئی دوسرا ملک کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، اب اس کو طاقتور کو یاد آ جاتا ہے انسانی حقوق۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا سی آئی اے کا ایک کردار جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکسٹ ہم کس ملک پہ اور کس انٹیلیجنس ایجنسی پہ ویڈیوز بنائیں۔ چلیں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔